اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اطاعت الہی کے لیے کیا درکار ہے۔ اطاعت الہی دراصل اطاعت الہی ہی ہماری زندگی میں ہماری کامیابی کا محور ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے پیدا نہیں کیے جن و انس لیکن اس لیے کہ وہ میری اطاعت کریں، بندگی کریں، کہنا مانیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ مقصد پورا ہوگا عبادت سے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ ہمارے عام طور پہ مروجہ جو ماحول، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں تو وہاں عبادت کا ایک خاص مفہوم لیا جاتا ہے جو کہ انتہائی محدود ہے، اور عبادت کو ہم محدود کر دیتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تک نا۔ یہ تصور پورا نہیں کرتا، عبادت کا مطلب پورا نہیں کرتا۔ عبادت اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو خود استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اب جو بھی آپ زندگی گزاریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر آپ جو بھی زندگی گزاریں گے تو وہ عبادت کہلائے گی۔ تو اس میں بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ دینی ہوتی ہے، روزے سال میں ایک مرتبہ رکھنے ہوتے ہیں، حج عمر میں ایک مرتبہ کرنا ہوتا ہے، نمازیں جو ہیں 24 گھنٹوں میں سے میرے خیال سے 1 گھنٹے میں اگر سارے آپ ٹوٹل کریں تو 1 گھنٹے میں ساری نمازیں ادا ہو سکتی ہیں، یا 1 یا 1.5 گھنٹے میں، تو یہ باقی 23 گھنٹے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سارے کام کر کے بری الذمہ ہو جاتے ہیں اور عبادت کا مفہوم پورا ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا سوچنا بھی صحیح نہیں ہے۔ عبادت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی گزارنے کا جو اختیار دیا ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور ہمارا جو عام طور پہ رہنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اپنے اخلاق خود بناتے ہیں، ہم اپنے، یعنی کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا یہ ہم طے کرتے ہیں کہ فلاں بات جو ہے مجھے غصہ دلا دے گی، یا میں نے پھر غصہ کرنا ہے، ہنڈیا میں اگر بیوی نے نمک تیز ڈال دیا تو مجھے جو ہے غصہ کرنا ہے، اور اسی طرح یہ ہم خود طے کرتے ہیں۔ یہ رویے جو ہیں، اصل میں رویے بھی آپ کو اپنانے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہدایات کے عین مطابق انہوں نے ہمارے سامنے جو نمونہ پیش کیا ہے زندگی کا، وہ اخلاق کا نمونہ ہے۔ اخلاق رویوں کو کہتے ہیں، اخلاق رویوں کا نام ہے، اس کو ذرا آپ غور کریں۔ اخلاق رویوں کا نام ہے کہ آپ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں زندگی میں، اس کا نام کیا ہے؟ اخلاق۔ تو اخلاق کو اپنے دین کے تابع کر لینا، یا دین کے مطابق اپنے اخلاق کو بنا لینے کا نام جو ہے کیا ہے؟ بندگی۔ یعنی اپنے اخلاق کو، اپنے رویوں کو اگر آپ نے اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کامیاب ہو جائیں گے، اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا دیکھنا ہوگا اور
سمجھنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم